اس بارے میں بھی بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں لوگ. مزارات جو ہیں ان پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یا وہاں حاضر ہو کے دعا مانگنی چاہیے، یا ان کا وسیلہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں پیغام دینا چاہتا ہوں ناظرین کو، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ حاضر ہونا یہ سعادت کی بات ہے، اور یہ باعث برکت بھی ہے، اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ بھی رہا. نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد ایک اعرابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے. کس طرح کر لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اس کا مطلب یہ کہ اگر مومنو تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اپنی جانوں پر تم ظلم کر چکو، تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہو جاؤ، وہاں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور میرا پیارا حبیب، میرا پیارا رسول تمہارے حق میں سفارش کر دے. لوجد اللہ تواب الرحیمہ، جب میرا حبیب تمہاری سفارش کر دے گا تو پھر تم ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ. اب وہ جو اعرابی تھا وہ دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا، قبر انور پر بیٹھ کر وہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فرمان ہے کہ اگر ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہوں تو آپ کی جناب میں حاضر ہو جائیں. تو ہم آپ کی جناب میں حاضر ہو گئے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور آپ ہمارے حق میں سفارش فرما دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام قرطبی نے اسے نقل کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے آواز آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بخشش و مغفرت فرما دی ہے. ولیوں کے مزاروں پہ جانا یہ سعادت کی بات ہے اور باعث برکت والا امر ہے، لیکن آج کل جو مزارات پہ خرافات ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہاں دیکھیں کہ مرد اور خواتین کا کس طرح اختلاط ہوتا ہے، اور اس میں بالکل اس چیز کی تمیز نہیں کی جاتی. مرد و خواتین ایک ساتھ ہوتے ہیں، ڈھول بجایا جا رہا ہوتا ہے، دھمال ڈالی جا رہی ہوتی ہے. میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ مزار کے ساتھ منسلک جو مسجد ہے وہاں 5 وقتہ نماز بھی ہوتی ہے اور وہاں اذان بھی ہوتی ہے. تو دیکھنے میں آیا ہے کہ صاحب مزار کے پاس بیٹھے ہیں، قبر انور کے پاس بیٹھے ہیں، اس کے ہم منکر نہیں ہے، بیٹھنا چاہیے، ان کے وسیلے سے دعا بھی مانگنی چاہیے، یہ مباح عمل ہے. لیکن جب مسجد میں اذان ہو گئی ہے تو اس وقت وہاں سے اٹھ کر کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی دھمال ڈال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو سارے کاموں کو چھوڑ کر اس وقت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. مدثر بھائی آپ مجھے بتائیں کہ اگر صاحب مزار حیات ہوتے اور اذان کا وقت ہو جاتا تو آپ مجھے بتائیں تو وہ کیا کرتے؟ وہ ان چیزوں کے اندر مشغول رہتے یا وہ نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے؟ تو مزارات پہ جانا، حاضری دینا، یہ سعادت کی بات ہے، باعث برکت ہے. لیکن جو خرافات ہیں ہم ان چیزوں کے بالکل قائل نہیں ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اعمال سے صاحب مزار بھی خوش نہیں ہوں گے، وہ خفا ہوں گے ہمارے ان اعمال سے، جس طرح کہ آج کل مزارات پہ جو ہے وہ اعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح کے طور طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.